السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ونی میں آئی ہوئی لڑکی کس نمبر 1۔ وہ دلہن کے روح میں نہ جانے کب سے خوفزدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر قبل ہی اس کا نکاح ایک ایسے شخص سے ہوا تھا جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی، اور اس نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ دیکھنا تو دور کی بات، اسے تو اس کا نام بھی نکاح کے وقت معلوم ہوا، جب قاضی نے اسے اس کی رائے پوچھی تھی۔ وہ اس گھر میں آ تو گئی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ آگے کیا سلوک ہونے والا تھا یہ خدا ہی جانتا تھا۔ وہ تو بس اتنا جانتی تھی کہ کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ وہ اپنے سوتیلے بھائی کے خون بہا میں آج ایک انجان شخص کے نکاح میں آئی تھی۔ سوتیلی ماں نے اسے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے روایتوں کی بین چڑھا دیا تھا۔ ماں تو سوتیلی تھی، لیکن باپ تو سگا تھا۔ دکھ تو اسے اپنے سگے بیٹے سے پہنچا تھا۔ حالانکہ باپ نے دوسری شادی کے بعد اس کے سر پر کبھی شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنے والد سے اس ظلم کی توقع نہ تھی۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس نے BA کیا تھا، لیکن یہ تعلیم بھی اسے نہ بچا سکی۔ وہ اپنی سوچوں میں مستفرق کہ ایک دم درہم سے دروازہ کھلا۔ شامیر اندر داخل ہوا۔ شامیر نے اپنے گلے میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار بے دردی سے نوچ پھینکا تو وہ دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ شامیر چلتا اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ کس نے تمہیں میرے کمرے میں بٹھا دیا؟ نکلو یہاں سے، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی کی قاتل کی بہن ہو؟ شامیر غصے سے دہاڑا اور اسے بازو سے کھینچ کر دروازے تک لایا۔ وہ بیچاری اپنی بے بسی پر ماتا کن تھی۔ اس نے دکھ اور کرب کے ساتھ ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی۔ شامیر سفید رنگ کے سوٹ میں سیاہ رنگ کا ویسٹ کوٹ پہنے بہت ہی وجیح نظر آ رہا تھا، لیکن اس وقت غصے سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اسے باہر برآمدے میں پٹک دیا۔ نیچے مٹی تھی، وہ مٹی میں گر گئی۔ شامیر یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کی ماں ساجدہ نے کہا، جو کہ باہر عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں، آپ نے اسے میرے کمرے میں کیوں بٹھا دیا؟ میں اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا، شامیر نے غصے سے اپنی ماں سے کہا۔ وہاں پر موجود عورتوں نے دلہن کی شکل کی طرف دیکھا، جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی جیل سی آنکھوں اور مڑی ہوئی گھنی پلکوں کے ساتھ وہ سب کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ دھکا دینے کی وجہ سے اس کے سیاہ بال جوڑے سے کھل کر شانوں پر بکھر گئے تھے۔ اس کا دوپٹہ تو دروازے میں ہی اٹک کر اس کے سر سے اتر چکا تھا۔ اماں، میں نے ابا سے کہا تھا مجھے قاتل کی بہن نہیں قاتل چاہیے، لیکن میری کسی نے نہیں سنی۔ شامیر بولا، بیٹا یہ ہمارا نہیں سرداروں کا فیصلہ تھا، اور سرداروں کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہی تھا۔ ساجدہ نے کہا، ہم سرداروں کے نوکر نہیں ہیں اماں، ہم بھی اچھے خاصے زمیندار ہیں، بیکاری ہم بھی نہیں ہیں کہ کسی کے آگے سر جھکائیں۔ وہ چیخ کر بولا، بیٹا اس کے بھائی نے تمہارے بھائی کو جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ غلطی سے مرا۔ کوئی قبائلی جھگڑا تو نہیں تھا ہمارا ان لوگوں کے ساتھ، بس ایک غلطی تھی۔ شامیر کی چچی سکینہ نے کہا، غلطی؟ اس کے بھائی نے میرے بھائی کے سر پر اتنی زور سے ڈنڈا مارا کہ وہ اسی وقت جان بحق ہو گیا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ غلطی ہے؟ چاچی یہ غلطی نہیں، یہ خون ہے، خون۔ شامیر کا غصہ عروج پر تھا۔ ایمان ابھی تک مٹی میں گری پڑی تھی، نہ اسے اٹھنے کی ہمت ہو رہی تھی اور نہ کسی نے اسے اٹھانے کی زحمت کی تھی اب تک۔ یہ اس کی شادی کی پہلی رات تھی، جس کے لیے لڑکیاں ہزاروں سپنے سجا کر اپنی پیا دے سدھارتی ہیں۔ اتنا برا سلوک کیوں دشمن نہیں کر سکتا ہے؟ اور ہاں، وہ دشمنوں کے پاس ہی آئی تھی۔ وہاں موجود ایک خاتون کو ترس آ گیا۔ وہ اٹھی اور ایمن کو اٹھایا۔ شامیر تھوڑا خدا ترسی کرو، خدا کے عذاب سے ڈرو بیٹا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے اس سارے معاملے میں؟ زرینہ بی بی نے ایمان کو اٹھاتے ہوئے کہا، بس کر دیں زرینہ چاچی، اگر آپ کا اپنا بیٹا اس طرح مارا گیا ہوتا تو ایسا نہ کہتی۔ شامیر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ زرینہ نے ایمن کو دوسرے کمرے میں چارپائی پر بٹھا دیا۔ دیکھو بیٹا بھی اس وقت شامیر بہت غصے میں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، تم سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا، اور تم ہو ہی اتنی زیادہ خوبصورت کہ وہ کسی نہ کسی دن تمہاری محبت میں ضرور گرفتار ہو جائے گا، بس تمہیں ہمت نہیں ہارنی۔ زرینہ نے پیار سے سمجھایا، لیکن ایمن کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو خوف سے اس قدر کانپ رہی تھی کہ اسے
कोई होश ही नहीं था। ज़रीना इसे कमरे में बिठाकर चली गई। इसे किसी ने पानी और खाने तक का ना पूछा था। इसका गला खुश्क हो रहा था, इसे पानी की अशद ज़रूरत थी। इसने सुबह से अच्छा नहीं खाया था, भूख के मारे इसे चक्कर आ रहे थे। काफ़ी देर के बाद सकीना को एहसास हुआ तो ईमान के लिए खाना लेकर आई। लड़की, खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। हम भी इंसान हैं, ज़ालिम नहीं हैं। जुल्म तो हमारे ख़ानदान के साथ हुआ है था, पर खैर अब हिसाब बराबर हो गया, सकीना बीबी ने कहा। सकीना बीबी के जाने के बाद इसने नवाला मुंह में लिया तो ज़िंदगी का एहसास हुआ। भूख बहुत बुरी चीज़ है। खाना खाने के बाद इसमें कुछ तवानाई आई। पानी में भी सामने पड़ा था, इसने पी लिया। अब वो सोच रही थी कि क्या इसे आज रात इस कमरे में अकेले सोना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ एक चारपाई रखी हुई थी और एक लहाफ था। शामिर के कमरे में सोने से ज़्यादा इसे यहाँ सोना बेहतर लग रहा था। इसके दिल में शामिर का खौफ आज से ही बैठ गया था। इस तरह का सलूक तो किसी जानवर के साथ भी नहीं करता है, जैसा इसके शौहर ने इसके साथ किया। शामिर की जगह अगर कोई और होता तो आज ईमान की हमराही पाकर हवाओं में उड़ रहा होता, क्योंकि वो थी इतनी प्यारी, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई। वो सोचती सोचती सो गई। सुबह सवेरे साजिदा ने आकर इसे उठाया। उठो बीबी, काम पर लग जाओ, मैं अकेली बूढ़ी औरत हूँ। इस दिन का इंतज़ार में थी कि बहू आएगी तो सारा काम घर संभालेगी। बहू भी आई तो ऐसे शख्स की बहन जिसने मेरी कोख उजाड़ दी। उठो, अब काम पर लग जाओ, कोई मनचाही दुल्हन नहीं हो तुम जो इस तरह पड़ी हुई हो। साजिदा कहकर बाहर निकल गई। वो अपना भारी भरकम फ्रॉक संभालते हुए उठी तो इसकी शादी का जोड़ा था। रात इसे लिबास तब्दील करने का मौका नहीं मिला था। इसके कपड़ों का छोटा सा बैग शामिर के कमरे में था। अब इसे हर हाल में ये लिबास तब्दील करना था, क्योंकि इस भारी भरकम जोड़े के साथ वो काम नहीं कर सकती थी और इस काम के लिए इसे शामिर के कमरे में जाना था। वो यकीनन इस वक्त सो रहा होगा। एमन बेहद खौफज़दा थी। वो उठी और आराम से इसके कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में अंधेरा था। थोड़ी देर बाद खिड़की से आने वाली हल्की सी रोशनी में बैग नज़र आ गया। शामिर बेड पर सो रहा था। वो आराम से चलती हुई बैग तक आई। इसकी पूरी कोशिश यही थी कि शामिर की नींद ख़राब ना हो। अगर वो जाग गया तो एमन की शामत आ जानी थी। इसने आराम से बैग उठाया और कमरे से बाहर आ गई। दिल में शुक्र अदा किया कि शामिर की नींद ख़राब नहीं हुई थी। वो बैग उठाकर वापस इसी कमरे में चली आई जहाँ इसने रात बताई थी। इसने एक जोड़ा निकाला और पहन लिया। फिर बाहर आई जहाँ घर के बाकी अफराद चाय पीने में मशगूल थे। वो इनमें से किसी भी नहीं जानती थी साजिदा इसकी सास है। वो इतना जान गई थी। बाकी दो लड़कियाँ बैठी हुई थी और एक लड़का और सकीना, जो कि इसके शौहर की चची थी। झाड़ू उठाओ और सफाई शुरू करो। वहाँ पर मौजूद एक लड़की ने इसे ऑर्डर दिया। वो लड़की सफिया थी, इसकी छोटी ननद, जिसकी उम्र 16 साल थी। मैं सफाई देती हूँ चाय पीने के बाद। अगर चाय ना पी तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा और फिर मुझसे कोई काम नहीं होगा, एमन ने डरते हुए कहा। पीछे से शामिर भी आ गया। इसने सुन लिया। कोई ज़रूरत नहीं है चाय पीने की, सफाई करो, इसकी दूसरी ननद आफिया बोली। शामिर आराम से चलता हुआ बाहर चारपाई पर आकर बैठ गया। इसने एक नज़र एमन पर डाली और अपना गुलाबी कॉटन का सूट पहना हुआ था। चेहरे पर मेकअप के मिटे मिटे असरात थे। स्याह लंबे बाल एक शाने को चूर रहे थे। शामिर एक पल को खो सा गया। इसकी सबसे ख़ास बात इसकी घनी पलकें थी, वो जो ऊपर को मुड़ी हुई थी। इसकी झील सी आंखें और घनी पलकें इसके चेहरे का सबसे नोट किया जाने वाला हिस्सा थी। दे दो चाय इसे, शामिर ने कहा तो एमन हैरान हुई। शामिर की बात पर एमन ने हैरत से इसकी तरफ देखा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इसके लिए नरम पड़ गया है। वो तो सोचती थी कि वो इसे चाय भी पीने नहीं देगा। इसकी छोटी ननद आफिया ने इसे चाय की प्याली दी। वो बैठकर पीने लगी। वो चारपाई पर बैठी हुई थी। शामिर इसे ही देख रहा था। चाय पीने के बाद शामिर घर से बाहर निकल गया और सारा दिन बाहर ही रहा। ये इसका रोज़ का मामूल था। वो सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर आता था। बाज़ औक़ात तो खाना भी बाहर किसी दोस्त के घर खा लिया करता था और डेरे पर ही सो जाया करता था। लेकिन आज न जाने कौन सी कशिश घर शाम को जल्दी से घर ले आई। गाँव में खाना जल्दी बन जाता था, इसलिए मगरिब तक सब खाना खाकर फारग हो चुके होते थे और जल्दी सो जाया करते थे। लेकिन आजकल मोबाइल और इंटरनेट का दौर था। गांव के लड़के सारी रात मोबाइल में नेट चलाते थे, इसलिए वो अब देर से सोने लगे थे। शामिर भी सारी रात डेरे पर दोस्तों के साथ बैठा रहता और देर तक
موبائل میں انٹرنیٹ چلاتا۔ رات کا کھانا کھاتے ہی وہ بالکل نکل جاتا اور پھر بہت دیر سے گھر آتا تھا۔ آج بھی وہ کھانا کھانے کے لیے آیا۔ اس کا غصہ قدر کم تھا آج، یا پھر شاید یہ ایمن کے حسن کا اثر تھا۔ اس سے متاثر ہوئے بغیر وہ نہیں رہ سکا۔ گھر کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا، پھر کچھ سوچ کر ایمن کے پاس گیا جو دوسرے کمرے میں چارپائی پر اکیلے بیٹھی ہوئی کچھ سوچ رہی تھی۔ میرے کمرے میں آؤ، شامیر نے ایمن کو کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمن کی تو جیسے سن کر جان ہی نکل گئی، وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدم من کے ہو رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی نہ جانے کیا بات ہے، کہیں وہ اسے پھر سے مارنے نہ لگ جائے۔ وہ کمرے کے اندر آئی جہاں شامیر الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر واپس اس کے قریب آیا اور دروازہ بند کیا، کنڈی لگا دی۔ ایمن حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ شامیر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے نقوش دیکھنے لگا۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی اور بہت گھنی اور خوبصورت تھی، لیکن خوف کے مارے اس کی پلکیں بھی لرزتی رہی تھی۔ پھر شامیر کی نظر اس کے بالوں پر گئی جو ایک شانے کو ڈھلکے ہوئے تھے۔ اس کے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے۔ شامیر نے اس کے آگے ایک لٹ اپنے ہاتھوں میں لی تو اس نے نظر اٹھا کر شامیر کو دیکھا۔ ایمن حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ کیا وہ نرم پڑ رہا ہے۔ وہ خوفزدہ تو بہت تھی، لیکن اندر سے اطمینان بھی آ رہا تھا۔ شامیر شاید اسے بیوی کے روپ میں قبول کرنے لگا ہے۔ شامیر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ تک لے آیا، اسے بٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، لڑکی بھی جو اس کے لیے جائز تھی۔ حسین تو بہت ہو شامیر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا ہے۔ میں روایتی بیوی کی طرح دل ہی دل میں اس تعریف پر خوش ہوئی تھی۔ اس کی پلکیں ابھی بھی جھکی ہوئی تھی اور شامیر بس اس کے حسن میں حیران ہو کر رہ گیا۔ پڑھی لکھی ہو؟ شامیر نے پوچھا تو ایمن نے اس بات میں سر ہلایا۔ کتنا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ گریجویٹ ہوں، پرائیویٹ BA کیا ہے، ایمن لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ شہر میں رہتی تھی؟ شامیر نے پوچھا۔ شہر میں چھوٹی سی کالونی تھی، وہاں کے مقامی اسکول اور کالج سے تعلیم حاصل کی، ایمن نے بتایا، اور اب قدر پرسکون تھی۔ کل جو ہوا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، بس غصہ آ گیا تھا، شامیر نے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے، اس سے معافی بھی مانگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، ایمن نے کہا۔ غصہ تو ابھی بھی اس کے دل میں بہت تھا، لیکن اس نے ابھی اپنا غصہ ایک طرف رکھ دیا تھا۔ ہر مرد کی طرح وہ بھی ایک عورت کے حسن پر فدا ہونے لگا تھا۔ حسن ایک واحد ہتھیار تھا ایمن کے پاس۔ شامیر نے اسے اپنے حصار میں لیا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ کہاں ہے یار؟ یہاں پر محفل جمی ہوئی ہے، ہم سب دوستوں نے چائے بنائی ہے، انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے، آ جاؤ گپ شپ لگاتے ہیں، بہت مزہ ہے، آگ بھی جلائی ہوئی ہے، آگے سے اس کے دوست قاسم نے کہا۔ شامیر نے ایک نظر ایمن کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ تم لوگ انجوائے کرو، میں آج نہیں آ سکتا، شامیر بولا۔ اگر آج نہیں آئے نا تو بس ہماری دوستی ختم، پھر کبھی مت آنا، قاسم نے کہا۔ اچھا ٹھیک، آتا ہوں، شامیر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمن نے اسے دیکھا۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایمن نے لمبی سانس لی۔ شامیر کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور آئینے میں اپنا سراپا دیکھا، پھر ایک دم سے اس نے اپنے بکھرے بال بنائے، اپنا حلیہ درست کیا، صبح والا میلا کچیلا لباس تبدیل کیا جو کہ سارا دن کام کرنے اور کپڑے دھونے کی وجہ سے میلا ہو گیا تھا۔ میک اپ کی اسے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر بھی اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور مطمئن تھی کہ شامیر اس کا ہونے والا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ساری زندگی شامیر کی خدمتیں کرے گی، اسے اپنا بنا لے گی، اس کو اتنی محبت دے گی کہ وہ ساری نفرت بھول کر اسے محبت کرنے لگے گا اور پھر اس کی زندگی جنت بن جائے گی۔ لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی اب پھر سے جہنم بننے والی ہے۔ شامیر ڈیرے پر آیا جہاں سردی کی وجہ سے اس کے دوست آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے اور چائے کی کتلی آگ میں اوپر رکھی ہوئی تھی۔ یہ گاؤں کا عام ڈیرا نہیں تھا، یہ لڑکوں نے اپنے لیے خاص ڈیرا بنایا تھا جہاں پر صرف یہ لڑکے ہی رات گزارتے تھے۔ آگے ہمارا یاد، قاسم نے اسے دیکھ کر دور سے آواز لگائی۔ وہ آ کر سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بڑی زبردست چائے بنائی ہے آج، ہوا نے کہا۔ ویسے یہ بتا تو آج رہ کہاں گیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کے پاس چلا گیا تھا؟ قاسم نے کہا تو شامیر نے ان کی سے نظریں چرائی۔ دیکھا یہ نظریں چرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس تھا۔
فرید نے کہا، کیا یہ سچ ہے شامین؟ قاسم نے پوچھا تو شامین نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاباش میرے دوست، شاباش، واہ واہ، کیا بدلہ لیا ہے اپنے بھائی کا، ایک رات میں اپنے بھائی کا خون بھول گیا۔ تجھ جیسے بہادر لڑکے سے یہ توقع نہیں تھی کہ ایک لڑکی کے حسن کے آگے ایک دن میں ہار مان جائے گا۔ تو بھی نکلا تو وہی کمزور مرد، قاسم نے غصے سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس، شامین نے بہانہ بنایا۔ بات یہ ہے کہ تم تو بس اس کے حسن پر فلاح ہو گئے اور سب کچھ بھول گئے۔ لیکن میں تمہیں ایک بات یاد دلانا چاہوں گا، قاسم نے کہا۔ کون سی بات؟ شامین نے کہا، دیکھ میرے بھائی، ان لوگوں نے ایک دم سے خون بہا میں پیسے دینے کی بجائے اپنی بیٹی دے دی۔ آخر کوئی تو چکر ضرور ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کا کہیں پہلے ہی کسی کے ساتھ چکر تھا اور پھر بدنامی کے خوف سے انہیں موقع مل گیا اپنی عزت بچانے کا اور تیرے سر پر تھوپ دیا اسے۔ ورنہ مجھے بتاؤ، کون اپنی بیٹی اس طرح سے اتنی آسانی سے دے سکتا ہے کسی کو؟ لوگ تو اپنا سر کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے، لیکن یہ کیسے باپ اور بھائی تھے جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بہن کی قربانی دے دی۔ یقیناً بغیرت لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کا گناہ تیرے سر پر ڈال رہے ہوں۔ پہلے اس لڑکی کا کردار تو چیک کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا گناہ تجھے پالنا پڑ جائے۔ ابھی کچھ مہینے اس سے دور رہ، قاسم نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں یار، قاسم بالکل ٹھیک کہہ رہا، تجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ حامد نے کہا، بات صحیح ہے تمہاری۔ شامیر بولا، چل آگے احتیاط کرنا، یہ لے چائے پی۔ حامد نے چائے کی پیالی بھر کر اس کی طرف بڑھائی، وہ چائے لے کے پینے لگا۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ایمن کا چہرہ آ رہا تھا۔ سب دوست باتوں میں مشغول ہو گئے، ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن شامیر آج کہیں کھویا کھویا لگ رہا تھا۔ اسے دوستوں کی یہ محفل ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی اور اس کا یہاں سے اٹھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج اس کا اس محفل میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ شاید وجہ ایمن تھی جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ اسے کہہ کر آیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ایمن اس کا انتظار کرتے کرتے یوں ہی بیڈ پر سو گئی۔ دیر سے واپس آیا، دروازہ کھولنے کی آواز پر ایمن ایک دم سے جاگ اٹھی اور اٹھ کر سیدھا بیٹھ گئی۔ شامیر نے دیکھا اس نے اپنا لباس فل کیا ہوا ہے اور میک اپ بھی، وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پھر اچانک شامیر کو قاسم کی باتیں یاد آئیں۔ تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے ایمن سے کہا اور بتی بجھا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور کمبل سے اپنے اوپر تان دی۔ ایمن اب اندھیرے کمرے میں حیرت بیٹھی ہوئی تھی۔ جاری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے اینڈ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ تھینک یو سو مچ۔